اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا، صورت کو سیرت سے سجایا، سیرت کو انسان سے سجایا، انسان کو اعمال سے سجایا، اعمال کو اخلاق سے سجایا، ایمان کو قرآن سے سجایا اور قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جناب حضرت علامہ حافظ سجاد صاحب و علامہ طلال صاحب کی والدہ مرحومہ کا اِصال ثواب کا پروگرام ہے، تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلندی عطا فرمائے۔ اس سے قبل باقاعدہ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں محمد حسن رضا سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں، تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہم حسن رضا جو کہ تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نے حضرت احمد رضا صاحب سے حمزہ بلال صاحب سے مطمئن سن کر وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ Very good boy, very good. ماشاءاللہ یہ انہوں نے معصوم بچے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم سنی مسلمانوں کے دو ہیں سہارے، ہم سنی مسلمانوں کے دو ہیں سہارے، اللہ بھی ہمارے ہیں محمد بھی ہمارے، اللہ بھی ہمارے ہیں محمد بھی ہمارے۔ تو اس کے ساتھ میں ملتمس ہوں باقاعدہ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے احمد رضا سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ یہ تھے احمد رضا جو کہ آپ نے حاضری پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔
इलाही वो ज़ुबान दे जो सना खान मोहम्मद हो, इलाही वो ज़ुबान दे जो सना खान मोहम्मद हो, सना ऐसी जो आयना शायान मोहम्मद हो। वो जान पाक दे जो कुरान मोहम्मद हो, वो जान पाक दे जो कुरान मोहम्मद हो, वो दिल दे जो शिकार मयान मोहम्मद हो। तो इसके बाद मैं मुतमिस हूँ, बाकायदा महफ़िल का आगाज़ तलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। हज़रत अल्लामा सैयद ज़हीद शाह से मुतमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ, तलावत कलाम पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مصيبة
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے سید ذہین شاہ صاحب جو کہ بہترین انداز میں انصراف کے کلام پاک پیش کر رہے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں اور برکتیں عطا فرمائیں. مختصر ٹائم میں اپنی حاضری لگوائیں گے. حضرت علامہ قاری صفوت شہزاد قادری صاحب نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. دوستوں سے گزارش کرو کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ دو تین اشعار پیش کروں گا تمام حضرات کے ساتھ مل کر. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. مل کر پڑھو. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا. تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ آقا. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانا. اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم. ماشاءاللہ، جزاک
اللہ یہ تھے حضرت علامہ قاری صفوت شہزاد قادری صاحب جو کہ مختصر ٹائم میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے. تو حاضرین آج کی جو یہ محفل ہو رہی ہے جس میں میں اور سب آپ شریک ہیں، حضرت علامہ قاری حافظ سجاد احمد صاحب جماعتی آپ کی والدہ محترمہ کا سالانہ ختم شریف کی محفل ہے. تو میں ایک بات آپ کو بتا کے اگلے مہمان کو دعوت دوں گا کہ ان کی والدہ محترمہ سے کافی اچھا میرا ٹائم گزرا ان کے گھر میں آنا جانا. اور ایک بات ایسی ہے جو میں نے نوٹ کی ہے کہ جب بھی ان کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تھا، خواہ وہ یہاں سے ہو، خواہ وہ دور سے آئے یا ملک کے باہر دوسرے کسی ملک سے آئے، ان کی والدہ محترمہ کو جب بھی ہم فرنٹ روم میں بیٹھتے تھے قبلہ قاری صاحب کے پاس، تو ان کی والدہ محترمہ کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی مہمان آیا ہے تو وہ فوراً پیغام بھیجتی تھی کہ ان کو یہ پوچھیں کہ آپ نے لنگر کھایا ہے یا نہیں کھایا. تو وہ فوراً اسی وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رات کو 2-3 بجے کے قریب بھی قاری صاحب کے پاس مہمان آئے ہیں تو انہوں نے اسی وقت گرم گرم کھانا بنا کے تو مہمانوں کو پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. تو میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں. حضرت علامہ قاری واجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام علماء کرام حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کے عظیم رہنما حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی محمد افضل قادری صاحب تشریف فرما ہے. آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں ہے اور ہم سب آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی اور بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کو سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں. صرف 2 باتیں عرض کرنی ہے. مائی صاحبہ بڑی خوش نصیب ہے کہ ان کا ایک ایسے گھرانے سے تعلق ہے جو بہت ہی دینی گھرانہ ہے. ان کے بیٹے ماشاء اللہ عالم دین ہے، حافظ ہے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. جب تک وہ کرتے رہیں گے یقیناً ان کی ماں کو ثواب جاتا رہے گا. اور بچوں کے والد جن کے ساتھ بھائی صاحبہ نے زندگی گزاری، ماشاء اللہ قرآن پڑھانے میں ان کی جو خدمات ہیں وہ ہر کوئی جانتا ہے. اور اسلام نے عورت کو ہر حوالے سے جو عزت دی ہے کسی مذہب نے کسی نے نہیں دی ہے. عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ، ہر حوالے سے اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے وہ نہ کوئی دے سکا ہے نہ کوئی دے گا. ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے. اور بیٹی کا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ پریشان ہو جاتے تھے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیٹیوں کے لیے جو ان کو پڑھاتے ہیں پالتے ہیں ان کے لیے جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ نے بارہا سنا ہے. اور حد یہ ہے کہ زوجہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدیجۃ الکبریٰ کی مثال کے بعد بھی جو ان کی سہیلیت تھی، ان کی دوست تھی، اس وقت بھی ان کا خیال کرتے اور مائی صاحبوں کو یاد کرتے. سب ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، مگر یہ عمل سرکار کو بتاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس حد تک، بلکہ حضرت زینب کا وہ ہار جو بدر میں آیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ہار کو دیکھ کے جو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا اس وقت بھی آنسو نکل آئے سرکار کے، تو وہ واپس ہو گیا تھا. تو
گویا عورت کو ہر حوالے سے اسلام نے بڑا مقام دیا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے اب مل کے کہ عورت کیا ہے، اس کو احترام ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں کس طرح ذکر فرمایا عورتوں کا، ان کا خیال کرنا. 1400 سال گزر گئے ہیں، یہ عزت اسلام نے جو دی ہے نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کسی نے دی ہے. چند لوگوں کے ذہن بڑے ہیں، انہوں نے کچھ لکھا ہے کچھ مدت پہلے، لیکن اس میں بھی انہوں نے ویٹو کا اختیار رکھا ہوا ہے. تو بس صرف عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس دور میں اس ملک میں ہماری بچیوں کو اللہ نیک فرمائے اور وہ دین کی سمجھ انہیں ہو. اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے، اسی میں یہ زندگی اور آخرت کی زندگی بہتر ہے. تو حضرت صاحب کی موجودگی میں میں زیادہ مناسب نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کی بخشش اور مغفرت اور درجات میں نہیں دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگلے سراخان کو دعوت